السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کہیے چودھری صاحب کیسے تشریف لائے ہو؟ اجی مولوی تشریف کے ٹوکرے کو ہم تو دیکھے جانتے نہیں۔ میں تو تڑکے ہی جنگل گیا تھا چائے کا گھونٹ پی کے، 8.5 بیگھے زمین جوت کر تھارے پاس ایک مسئلہ پوچھن آیا۔ مگا چوکھائی تو بتا دے، پر دیکھے بتا دے ٹھیک ٹھیک، جو میرے مخالف نہ پڑے، چاہے ایک مرغا بھنا ہوا کھا لے، ایک مرغا گھر ہے۔ بھائی چودھری صاحب، ہمارا کام تو مسئلہ ہی بتانا ہے، صرف آپ کا مسئلہ بتائیں گے، مگر میں تو شریعت کی روشنی میں بتاؤں گا۔ مرغا اگر تمہارا چوری کا ہے تو تم کو ہی مبارک، اور اگر حلال کمائی کا ہے تو اس کو فروخت کر کے اس کی قیمت تم جسے میں دے دو، تم کو قیامت کے دن اجر ملے گا۔ عجیب مسئلہ کیا ہے؟ ایک مسئلہ ہے چھوٹی سی، پر اس سے تو ہمارا بیڑا گرک ہو رہا۔ اگر ہم مان لے ہمارے گاؤں میں ایک بڑا مولوی آ گیا تھا، اب وہ نو کہے تھا یہ جو زمین تم لیتے ہو اور روپے دیتے ہو یہ تو ناجائز ہے۔ بس جی میں نے چاہا اب تو میں کسی ڈھیر ہی بڑے مولوی سے پوچھوں گا۔ اس خطے تھارے گھوڑے آیا، ہمارے گاؤں کی کلن اور اس کی گھر والی ختیجہ نے بتایا تھا کہ تو اس مولوی سے معلوم کر کے آ، وہ ڈھیر مسئلہ جاننے اس خاطر تھارے گھوڑے آیا۔ چودھری صاحب یہ تو واقعی ناجائز ہے، ایسے کام کرنے سے تو اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے۔ ہمارے بہت سے بھائی کھیت گروی رکھتے ہیں اور وہ لوگ کھیت کی آمدنی اس وقت تک اپنے استعمال میں لاتے ہیں جب تک اس کو روپیہ واپس نہ کیا جائے گا۔ کیوں جی مولوی جی، یہ بات تو ٹھیک نہیں، جب تک بھلا اس کو اپنا روپیہ نہ ملے وہ کیوں کر کھیت چھوڑے؟ ایک تو وہ ٹائم پر روپے دے رہا، اس کی بجلی سدھار رہا، کسی کا مکان بنتے ہوئے بیچ میں پھنس گیا، اب اس نے کھیت گروی رکھ کر روپے لے لیے، اس کا مکان بن گیا، کھیت اس کا جو کا تو جب میان ہو جاوے روپے دے دے اور کھیت اپنا واپس چھڑوا لے، اس کا مکان بن گیا اور اس کے روپے واپس چلے گئے اور کھیت کے ذرا سا نفع ہو گیا تو دونوں کا جگاڑ فٹ ہو گیا۔ تم اسے بھی ناجائز کر رہے، یہ تھاری اچھی بات نہیں۔ چودھری صاحب ایسا لگتا ہے کہ تمہارے گھرانے میں علم دین بالکل ہی نہیں ہے۔ چودھری صاحب سنیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم یہ ہے، اگر کسی نے 100 روپیہ دے کر کھیت گروی رکھا تو اس کو چاہیے کہ کھیت سے جو آمدنی ہو اس کو اپنے روپیے میں مجرا دے لے، اور اگر کھیت سے آمدنی پوری ہو گئی ہو تو اس کا کھیت چھوڑ دے، اگر ایسا نہیں کرے گا تو سزا کا مستحق ہوگا۔ مولوی تو سزا بھی بتا، سزا کیا بلا ہے؟ سزا کسی جنگلی ڈھور بلی گدھے چوہے کا نام ہے، تو اسے بھی سنا، تو نوی بات بتا رہا جو ہمارے باپ دادے نے بھی نہیں بتائی۔ سنیے چودھری صاحب، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا، سنیے چودھری صاحب، شب معراج میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کچھ لوگ خونخوار صورتوں والے موجود ہیں جن کے پیٹ گیند کی طرح گول، شیشے کی طرح صاف اور شفاف ہے، ان کے پیٹ میں سانپ بچھو صاف نظر آ رہے ہیں۔ جب کوئی شخص ان وزنی پیٹ والوں میں سے اٹھنا چاہتا ہے تو پیٹ کی بوجھ کی وجہ سے فوراً گر پڑتا ہے، اور ایک خونخوار اور ایک ہیبت ناک گھوڑا آ کر ان کے پیٹ کو کچلتا ہے، جس سے وہ لوگ تارے مار مار کر روتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل امین سے دریافت فرمایا یہ کون لوگ ہیں؟ جبریل امین نے کہا یا نبی، یا اللہ، آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں جو دنیا میں سود ہی کھانے والے ہیں، یہ قیامت تک اسی عذاب میں مبتلا رہیں گے۔ اچھا جی مولوی جی، یہ تو واقعی بہت تگڑی سزا ہے، اب سمجھا میں سزا کیا ہے۔ میں آج سے ہی عہد کرتا ہوں کہ اب آئندہ سود نہیں لوں گا۔ اچھا چودھری صاحب، ذرا یہ تو بتاؤ کہ تم نماز بھی پڑھتے ہو یا نہیں؟ دیکھ مولوی، سچ بولوں گا، دیکھے جھوٹ تو میں بولنے کا نہیں، یہ الٹے سلٹے گوٹے مارے پہ تو کرنا آتے نہیں۔ میں نے کتنے سال پہلے نماز شروع کری تھی،
جب میں نے پہلی نماز پڑھی تو میری مرغی مر گئی، پھر میں نے دوسری نماز پڑھی تو میری بکری مر گئی، پھر میں نے نماز پڑھی تو میری بکری مر گئی، پھر میں نے نماز پڑھی تو میری بچیا مر گئی، پھر میں نے نماز پڑھی تو میری گاں مر گئی، پھر میں نے نماز پڑھی تو میرا گھر گر گیا۔ میں نے سوچا اب تیرا بھی نمبر آ گیا، اس لیے دیکھا پھر میں نے نہ پڑھی۔ اجی ایک اسلام نگر کی لمنی ہمارے گھر آ گئی تھی، اس نے جو یہ الٹے سیدھے گوٹے کرے تو ہمارے بھینس کا کٹڑا مر گیا، بس جی بھینس دودھ ہی نہ دے۔ میں نے کہا اے بوبو یہ الٹے سیدھے گوٹے اپنے گھر ہی کریے، آج تو ہمارا بھینس کا کٹڑا کیا پتا کل کو ہم سبھی مر جا، بتاؤ نماز کیسے پڑھے؟ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ چودھری صاحب تم کیسی بات کرتے ہو؟ دنیا کے اندر کس قدر مسجدیں ہیں اور کتنے مسلمان نماز پڑھتے ہیں، کیا ان سب کے کٹڑے بھینس بیل بکرے مر گئے؟ یہ آپ کی بات سراسر غلط ہے۔ کوئی بھی عقل مند آدمی اس بات کی تصدیق نہیں کرے گا۔ نماز پڑھنے سے تو گھر میں برکت ہوتی ہے، نماز پڑھنے سے تو روزی کی تنگی دور کی جاتی ہے، نماز انسان کو صحیح راستے پر لاتی ہے، نماز بگڑے ہوئے لوگوں کو کامیابی کے طرف لاتی ہے، نماز رضائے الہی کا سبب ہے۔ اس لیے چودھری صاحب نماز پڑھا کرو۔ اچھا جی مولوی جی نماز سے تو ڈھیر فائدے ہیں، تو آپ مولوی ایسی بات بتا دے جس سے ذرا میری آخرت سدھر جا۔ چودھری صاحب میری بات مانو تو ایک چلہ کے لیے جماعت میں چلے جاؤ۔ دیکھ مولوی یہ کام تو ہمارے بس کی نہیں، بسترا کندھے پہ ٹھاوے، اللہ نام کی روٹی کھاوے اور دوسروں کو پریشان کرتے پھرے، یہ کام تو تیرے جیسے ٹھلی کا، تو نہ ہلکے کا نہ پتے کا، تیری میری روٹی کھا کے ناڑ پیاسے کر رکھی جیسے مارے جھوٹے کی۔ چودھری صاحب آپ اس کام کو برا بتا رہے ہیں، اس کام میں ایسے آدمی جو جانوروں جیسی زندگی گزار رہے تھے وہ بھی سدھر گئے، بہت سے بدماش شرابی گنڈے سودخور اس اللہ کے راستے میں جا کر کامیاب ہو گئے۔ اجی مولوی تو ہم سے کچھ دنیا کے بارے میں دیکھ کیسے صحیح بات تجھے بتاؤں گا۔ اچھا چودھری صاحب بتائیے کہ جب ریل آتی ہے فاٹک کیوں بند کرتے ہیں؟ جا مولوی تجھے نو بھی نہیں پتا، جب ریل آوے فاٹک نو بند کرے تاکہ ریل گاؤں میں نہ گھس جا۔ اچھا چودھری صاحب یہ بتائیے کہ ریل پٹری پر کیوں چلتی ہے؟ اچھا جی مولوی جی تجھے اتنی سی بات کبھی نہیں پتا، ریل پٹری پہ نو چلے تاکہ اس کے پاؤں میں جوتے نہیں ہوتے۔ بس میں آپ سے دنیا کے بارے میں سوال کر کے کیوں اپنا وقت ضائع کروں؟ تم تو دنیا سے بھی کورے ہو اور آخرت سے بھی کورے۔ اجی مولوی صاحب میں تو یہ سمجھتا تھا میں بہت عقل مند آدمی ہوں، آج مجھے احساس ہو گیا کہ میں کچھ بھی عقل مند نہیں ہوں۔ میں آج سے عہد کرتا ہوں کہ مدرسے میں داخل ہوں گا اور کبھی سود نہیں لوں گا، میں برے کاموں سے توبہ کرتا ہوں اور ہمیشہ نماز پڑھا کروں گا۔ میرے لیے دعا کرنا کہ اللہ تعالیٰ مجھے صحیح راستے پر چلائے۔ اچھا میں اب رخصت ہوتا ہوں، السلام علیکم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو صحیح راستے پر چلائے۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔